نے پڑھا تھا کہ عربی زبان کا ایک حرف ہے جس کو ہم با زیر بی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حرف قرآن حکیم میں متعدد معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیاق و سباق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم نے 3 معنی بتائے تھے، سے، پر اور کو۔ آج اس کی کچھ جو ہے نا قرآن کریم سے مثالیں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ با زیر بی کا لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے یہاں پر ایک تو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا ایسا حرف اب تک پڑھا ہے جس میں با زیر بی اس کے شروع میں آیا ہے اور اس کے آخر میں زیر آ رہی ہے، جس طرح الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہ حرف، اب یہ بالکل قرآن حکیم کی ابتدائی آیات میں سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر چھپی ہوئی باتوں پر۔ یہاں پر اس کے معنی کیا کیا جا رہا ہے؟ پر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ہم نے کون سا لفظ پڑھا جی؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر میں 2 ہو گئے تھے، باللہ بھی ہے اور بالیوم الآخر بھی ہے، اور دونوں کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر جی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بالباطل، بالباطل پڑھا۔ اب یہاں دیکھیں ترجمہ، وَلَا تَلْبِسُوا، گڈ مڈن مت کرو، حق کو باطل سے، حق اور باطل کو گڈ مڈ مت کرو۔ دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، حق اور باطل کو آپس میں کیا کرو؟ ملاؤ نہ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بالبر پڑھا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کا کے کو ایک ہی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ الآن جئت بالحق، یہاں پر کون سا حرف ہے جس کی با نیچے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو ہے نا بنی اسرائیل بار بار سوال کر رہے تھے گائے سے متعلق، اور جب ان کو جواب ملا تو وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ سچی بات لے کر آئے یا سچی بات لے آئے۔ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہاں پر یہ با جو ہے نا بدلے کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ با کس کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے؟ بدلے کے۔ اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیاوی زندگی کو کیا کر لیا؟ اختیار کر لیا۔ یہ لفظ بھی اشتراء الضلالۃ بالہدیٰ میں بھی با زیر بھی کس معنوں میں ہے؟ بدلے میں، کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے کیا کر لیا؟ خرید لیا، مول لے لیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں کون سا لفظ ہے جی؟ صبر کے ساتھ۔ دیکھیں جس طرح یہ با زیر بھی صبر کے شروع میں آیا ہے تو اس کے نیچے کیا ہو گیا ہے؟ زیر آئی ہے۔ دیکھیں وَالصَّلَاةِ کے شروع میں با نہیں آئی، لیکن یہ با اس پر بھی کیا کر رہی ہے؟ عمل کر رہی ہے، اور اس کے آخر میں بھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر۔ تو وَاسْتَعِینُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرو، بالصبر، صبر اور نماز کے سے یا نماز کے ذریعے سے۔ یعنی قرآن ہمیں مشکلات میں، مصائب میں نسخہ کیمیا بتا رہا ہے کہ جب کسی مشکل میں ہو، مسئلے میں ہو، تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ جاءکم موسیٰ بالبینات، جاء آئے، کم تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیاں لے کر۔ اب با کے بغیر بھی الف لام والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں بالمغفرت، دیکھیں اب یہاں پر بالمغفرت ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ بآیۃ ہے۔ بالمغفرت، مغفرت سے بھی، مغفرت پر، مغفرت کو، بآیۃ آیت پر، آیت سے آیت کو، بالقرآن، بغضب۔ اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ قرآن حکیم میں یہ با زیر بھی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر الف لام کے بھی کیا ہو رہا ہے؟ استعمال ہو رہا ہے۔ اور جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے کام وہی کر رہا ہے، اور معنی اس کا کیا ہوگا؟
وہی ہوگا جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے ہیں، پر، سے اور کو۔ یہاں سے ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے، کتاب لا کتابہ، اس سبق کا عنوان ہے۔ ان مثالوں پر غور کریں۔ خیر، علم، قوت، جس کا معنی ہے بھلائی، علم اور قوت۔ ان تمام اسماء کے شروع میں جب لام زبر لا لگا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب خیر کے بجائے کیا ہو گیا؟ لا خیر۔ علم کے بجائے کیا ہو گیا؟ لا علم۔ اور قوت کے بجائے کیا ہو گیا؟ لا قوت ہو گیا۔ تو لا کے لگنے سے پہلا کام کیا ہوا کہ دو پیش کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، اور کیا ہو گیا؟ ایک زبر آ رہا ہے، اور وہ بھی کیا آ رہا ہے؟ سنگل آ رہا ہے۔ تو پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ دوسرا ترجمہ میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ معنی میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ اب ترجمہ کیا کیجئے؟ قطعاً کوئی بھلائی نہیں، بالکل کوئی علم نہیں، ہرگز کوئی قوت نہیں۔ الفاظ تو تین استعمال کیے، قطعاً، بالکل، ہرگز، لیکن معنی ایک ہی ہے کہ کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے شدت کے ساتھ۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ حضرات جو ہے نا، اگر کلمہ کے ابتدائی الفاظ آپ کو یاد ہوں تو آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ، وہ لا یہی ہے، لا الہ، قطعاً، بالکل کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دوسرا، اس کو آپ کو یاد رکھنے کے لیے اگر آپ نے قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ جو لا ریب ہے یہی والی لا ہے کہ جس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے لا ریب، اس میں قطعاً، ہرگز، بالکل کوئی شک نہیں۔ یہ لا یہ کام کرتا ہے جی۔ اب اس کے بارے میں قاعدہ یہ لکھا گیا ہے، آپ حضرات اردو میں لکھا ہے، پڑھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کی مکمل طور پر نفی کرنے کے لیے اس لفظ کے شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے۔ لا صرف نفی نہیں کرتا، لا کیا کرتا ہے؟ پوری قوت سے کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے، اور اس لفظ کے آخر میں کوئی بھی حرکتوں سے ختم کر کے کیا کر دے گا؟ ایک زبر کیا کر دے گا؟ چھوڑ دیتا ہے، جس طرح کے مثالوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ البتہ اردو زبان چونکہ سیاق و سباق کو دیکھ کر ترجمہ کرتی ہے، کبھی ترجمہ بالکل صحیح ہوگا، کبھی قطعاً صحیح ہوگا، کبھی ہرگز نہیں صحیح ہوگا، تو وہ سیاق و سباق سے آپ بہتر انداز میں جو ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ کریں۔ ہونے والا حرف ہے۔ اب دیکھیں جی، علم سے کیا ہو گیا؟ مشہور دعا نا، وہ جو فرشتوں نے کہا سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مشہور دعا آپ حضرات سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں۔ ظلم سے کیا ہو گیا؟ لا، ظلم سے کیا ہو جائے گا جی؟ لا ظلم۔ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ کوئی ظلم نہیں۔ شریکن سے کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی، ہرگز، لا شریک لک، ہرگز کوئی، لبیک اللہم لبیک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں الہ ان سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ تمام معبودان باطلہ کی نفی کا اعلان کرتا ہے، لا الہ، لیکن صرف لا الہ سے کام نہیں چلے گا جب تک اگلا جملہ نہ آئے الا اللہ، ورنہ اگر صرف لا الہ سے کام چلے تو یہ سارا یورپ تو اسی کا قائل ہے کہ الہ، گاڈ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے۔ جو عیسائی جو لبرل ہو گئے ہیں جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں، تو لا الہ نہیں، اصل کیا ہے؟ اس کے بعد الا اللہ کا اقرار بھی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے نا وہ ایک سائنسدان جس کا گزشتہ سال یا اس سے گزشتہ سال انتقال ہوا، جو ویل چیئر پہ ہوتا تھا ہمیشہ، بڑا معروف نام تھا کہ جی آئنسٹائن کے پرائے پائے کا، وہ بھی یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ، تو ہمارے ایک ساتھی نے اسے پوسٹ لگا دی، یہ بڑا توحید کا قائل تھا بھائی لا الہ۔ بھائی توحید یہ نہیں ہے صرف لا الہ، توحید کیا ہے؟ الا اللہ،
لا الہ کہے گا تو پھر اس کے بعد الا اللہ بھی کہے. اگر صرف لا الہ کہتا رہے تو توحید مکمل نہیں ہوئی. لا الہ اس کے بعد کیا ہے؟ الا اللہ. پھر الوہیت، رزاقیت، خالقیت صرف ایک اللہ کے لیے ثابت کرنے کا نام توحید ہے. صرف لا کا نام توحید نہیں ہے. لا تو نفی، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. خیر سے کیا ہو جائے گا؟ لا خیرہ. اور تبدیل سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان میں قطعاً پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اقرا ان سے کیا ہو جائے گا؟ لا اکراہ. دین میں کوئی جبر نہیں. قوت ان سے کیا ہو جائے گا؟ ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسی کے الفاظ ہیں. غالب ان سے کیا ہو جائے گا؟ لا غالب. حجت ان سے کیا ہو جائے گا؟ لا حجت، کوئی یا ہرگز کوئی حجت نہیں. بشرا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لا بشرا اليوم، آج کے دن ظالموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. برہان ان سے کیا ہو جائے گا؟ لا برہانہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا طاقت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کوئی طاقت نہیں. لا مولا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جی. فسوق ان سے لا فسوق کیا ہو جائے گا؟ کوئی برا کام نہیں. یہ نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حج کے بارے میں آئے تھے نا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں پر یہی لا استعمال ہوا کہ حج میں کوئی برا کام نہیں، کوئی لڑائی کا کام نہیں، کوئی بے حیائی کا کام نہیں. جدال ان سے کیا ہو جائے گا؟ لا جدال. جرمہ یہ اردو زبان والا جرم نہیں ہے جی، عربی زبان والا کیا ہے؟ جرمہ ہے. اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ شک. لا جرمہ، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. یہ لفظ چونکہ بالکل نیا ہے اور بہت کم استعمال ہوا ہے، لہٰذا اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور اس کو بار بار پڑھیے. لا جرمہ، لا جرمہ، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قطعاً کوئی شک نہیں. اس کے معنی تو آپ کو آتے ہی ہوں گے نا جی. لا ریبہ کے ریب چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کوئی شک نہیں. عاصم ان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لا عاصمہ. عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو. موسیٰ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کشتی چلی تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو جو کہتا ہے کہ میں ابا جان پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام سے جواب دیتے ہیں لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم ربی، ہاں جس پر تیرے رب کا رحم ہو جائے گا وہ بچے گا. اس کے علاوہ کوئی بچنے والا آج پہاڑوں کی چوٹیاں تمہیں آج بچا نہیں سکتی. مبدل ان سے کیا ہو جائے گا جی؟ لا مبدلا. قرآن کہتے ہیں لا مبدلا لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس طرح آپ اگر لا کے شروع میں فا کا بھی اضافہ ہو جائے تو اب ترجمہ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ تو اب ترجمہ ہے تو قطعاً کوئی نہیں. مثلا فلا جناح کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو قطعاً کوئی گناہ نہیں. فلا ناصرہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تو قطعاً کوئی مددگار نہیں. فلا عدوان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو قطعاً کوئی دشمن نہیں. فلا رفث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قطعاً کوئی قربت نہیں. یعنی حج کے دنوں میں جب ایام حج ہو تو میاں بیوی کو قریب آنے سے بھی کیا کیا گیا؟ روکا گیا ہے. فلا کفرانہ کے مطلب کیا ہو جائے گا؟ کوئی ناشکری نہیں. تو کوئی ناشکری نہیں. فلا اسم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو کوئی گناہ نہیں. دیکھیں صرف کیا ہوا؟ فا سے تو کا اضافہ ہو گیا، باقی لا وہی ہے. تو قرآن کریم میں بعض اوقات لا الگ استعمال ہوگا، بعض اوقات فا کے ساتھ استعمال ہوگا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی میں تھوڑا سا کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. اب ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات کر سکتے ہیں، تھوڑا سا غور کیجئے اور جن صاحب کو ترجمہ کرنا آتا وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں ان سے ہی پوچھوں. دیکھیں یہ جو سلیش کا نشان لگایا گیا ہے یہ اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ آپ دونوں کا الگ الگ ترجمہ کریں اور پھر دونوں کو ملا کر پڑھیں. آپ ترجمہ کیجئے. دیکھیں لا اکراہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ابھی پڑھا ہم نے. اکراہ زبردستی کو کہتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں. پھر دینی کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ آپ پورا کا ترجمہ کیجئے. دین میں کوئی زبردستی نہیں. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو دین پر زبردستی شامل ہونے پر مجبور نہیں کرے گا. جزیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو اسلام لے آیا
جو دین کے اندر داخل ہو گیا اب نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں، اب اسے کیا کرنا ہوگا، اس دین کے اندر رہنا ہوگا، اب نکلے گا تو کیا ہو جائے گا، واجب القتم ہو جائے گا۔ لا ظلم اليوم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی، قیامت کا منظر کشی ہو رہی ہے۔ قرآن کہتے ہیں لا ظلم، قطعاً کوئی ظلم نہیں، اليوم، اللہ فرما رہے یہ میرا دربار ہے، یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ میرا دربار ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر قطعاً کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ کیا ہوگا، عدل ہوگا۔ اور یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا لا عاصم اليوم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، آج کوئی قطعاً کوئی بچانے والا، ہاں جس پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ اور یہ ولا جدال فی الحج کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، اور حج میں کوئی جھگڑا لڑائی نہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے نا، حج کیا ہے نا آپ میں سے اکثر حضرات نے تو کیا ہوگا کہ نہیں کیا جی، حج میں لڑائی تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو کیوں کہا گیا ولا جدال فی الحج، کون لڑتا ہے وہاں پر، لڑائی ہوتی ہے جی کیا، وہاں تو لڑنے تو نہیں چاہتے نا، ہوتی نہیں ہے، لیکن حج کے افعال ادا کرتے وقت انسان انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس موقع پر ذرا سی بھی کوئی جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائے، مثلا پیچھے سے کسی نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، کوئی ٹرالی مار دی کچھ، تو انسان جو ہوتا ہے نا اس کا جو پارا ہوتا ہے نا وہ 100 جو ہے نا 80 ڈگری پر جو ہے نا فوراً کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے، فوراً جو ہے نا بندہ وہ ہو جاتا ہے اس سے شدید، کیونکہ ایک بندہ تکلیف میں، دیکھیں حج ایک مشکل ترین عمر ہے۔ ہم پاکستانی جو ہے نا صرف بڑھاپے میں ادا کرتے ہیں، باقی دنیا والے اس کو جوانی میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں پھر حج نہیں ہوتا، پھر تو بندہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا ہوتا، حج کیا کرے گا، مشکل امر ترین کام ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہاں ہمارے ہاں جو حج کی تربیت دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حج کی تربیت اس طرح دے رہے ہوتے ہیں، وہ بٹھا رہے ہوتے ہیں اس کمرے میں، بٹھا رہے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں آپ جائیں گے، حجر اسود ہوگا، اس کو جا کے چومیں گے، اس کے بعد آپ یوں جو ہے نا پھر طواف کریں گے، پھر یوں طواف کریں گے۔ وہ بندہ یہاں سے سوچ کے جا رہا ہوتا ہے بھائی شاید وہاں میرے کوئی وی آئی پی پروٹوکول کا انتظام ہوگا، حجر اسود خالی ہوگا، میں جا کے اس کو چوم لوں گا، اس کے بعد دائیں طرف حج کر لوں گا، بائیں طرف حج کر لوں گا۔ اسے یہ نہیں بتایا جاتا بھائی وہاں لاکھوں لوگ ہوں گے اور ایک تو ہوگا، اور اس کے اندر تو یہ کام کرنے ہیں، لہٰذا بڑا مشکل ہوگا، بڑے مسائل ہوں گے، بڑی تکلیفات ہوں گی، ہر جگہ پر قدم قدم پر کیا کرنا ہے، صبر کا دامن تھامنا ہے، قدم قدم پر جو ہے تکلیف ہوتی ہے، قدم قدم پر مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو قابو رکھنا ہی تو اصل میں کیا ہے، کمال ہے۔ تبھی تو دربار میں حاضر رب کے لبیک اللہم لبیک کو پیچھے سے کسی نے پاؤں رکھا تو اس کے ساتھ کیا ہو گیا، گتھم گتھا ہو گیا، تو حج تو نہ ہوا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی کام کی ٹریننگ دی جائے تو ان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ بھئی وہاں جائیں گے تو حجر اسود پہ رش ہوگا، ضروری نہیں کہ اب وہ جو ہمارے پاکستانی بھائی جب جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، زور لگا کہ اب حجر اسود پہنچنا ہے، بھی بتایا جو کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا طواف اس سے شروع کرنا ہے، تو اب اس طواف گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے زور لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے دھکا لگتا ہے، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے نا زور لگاتے ہیں، آگے آتے ہیں، اور ان کو یہ تو بتایا نہیں ہوتا بھائی استلام کر آگے بڑھ، جب موقع مل لے گا تو کر لینا، ورنہ حج اور رمضان میں حجر اسود کا استلام کرنا مشکل ترین کام ہے، لہٰذا اور کسی کو دھکے دینا، حرام کام کرنا، یہ تو مشکل ہوتا ہے، لہٰذا قرآن کہتے ہیں ولا جدال فی الحج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں، اور یہ پوری آیت ہے ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس طرح ہے فلا رفث کہ قربت نہیں ہوگی، ولا فسوق گناہ کا کام نہیں ہوگا، ولا جدال اور لڑائی نہیں ہوگی، فی الحج حج میں، قطعاً جو ہے نا اس کی کیا کر دی گئی ہے، ممانعت کر دی گئی ہے۔ یہ تو وہ نمایاں الفاظ ہیں جس میں آپ نے ان الفاظ کو نمایاں کرنا ہے اپنی کتاب میں جن کے شروع میں لا آیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں کون سا آیا ہوا ہے جی، سبحانک لا علم لنا میں، لا اکراہ فی الدین میں، لا طاقت لنا اليوم بجالوت میں، جی اللہ ربکم لا الہ الا ہوا میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں، لا تبدیل لخلق اللہ میں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ کا ترجمہ جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں، اور کافروں کے لیے اس دن کوئی حمایتی، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا میں، لا ریب لا حجت بیننا و بینکم میں،
لا حجت لا ظلم اليوم میں، لہ الملک لا الہ الا ہو میں، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا میں، اور لا بشری یومئذ للمجرمین میں قرآن کہتا ہے کہ لا بشرا، آج کوئی قطعاً کوئی خوشخبری نہیں، للمجرمین، مجرمین کے لیے آج کیا ہے، کوئی، دیکھیں اللہ کے ہاں سیدھا سیدھا کیا ہوگا، مجرم ہوگا، وہاں ملزم کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں جو ہوگا سیدھا سیدھا کیا ہوگا، مجرم۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جس طرح لا تبدیل لخلق اللہ، یہاں پر کیا فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو ہرگز کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ ان الفاظ کے شروع میں آپ نے لا لگا کر ان کو ترجمہ کرنا ہے۔ علم سے کیا ہو جائے گا، ذرا جلدی جلدی کر لیتے ہیں جی، شریکن سے، طاقتن سے ترجمہ بھی کرنا آتا ہے نہیں، لا علم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، قطعاً کوئی علم نہیں، لا شریکہ، قطعاً کوئی شریک نہیں، اور طاقت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، قطعاً کوئی طاقت و قوت نہیں، خیر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، لا خیر فی کثیر من نجوا، زیادہ تر جو کانہ پھوسی ہوتی ہے، کانوں میں بات ہوتی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو یہ الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو اپنی کتاب میں خود حل کر لیجئے گا۔ اب ایک اور اسلوب آ رہا ہے، وہ ہے الا، وہ کیا آ رہا ہے جی، دیکھیں آپ کے ہاں انگریزی زبان میں اسے ایگزامشن یا ایکسیپشنز کہتے ہیں، اور ہم اردو زبان والے اسے کیا کرتے ہیں، استثناء کہتے ہیں۔ استثناء جانتے ہیں نا، کہ یہ سب غلط لوگ ہیں، یہ مگر یہ نہیں، جس کو ہم کیا کرتے ہیں، جس کو شامل نہیں کر رہے ہوتے، یہ سب جو ہے نا اللہ والے ہیں، مگر فلاں زید نہیں، عمر نہیں، جو بھی نام ہو اس کا، یہ نہیں۔ تو یہ استثناء کے لیے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے الا، یا ہم کہتے ہیں سوائے اس کے سب اچھے لوگ ہیں، سوائے اس لڑکے کے سب کیا ہے، اچھے لوگ ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ الفاظ مگر اور سوائے کسی چیز کے استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا استعمال ہوتا ہے جی، الا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کا ترجمہ اللہ، الا اللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ رسول کا ترجمہ کیا، الا رسول کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، مگر رسول۔ وما محمد الا رسول، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، الا رسول، سوائے رسول ہونے کے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، کیا ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کیا ہو چکے ہیں، بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم کیا کر لو گے، یو ٹرن لے لو گے، دین چھوڑ دو گے، واپس ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھو، دین چھوڑنے سے، تمہارے دین سے پھر جانے سے تم اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اپنا نقصان کرو گے۔ لہذا قرآن کہتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر صرف کیا ہے، اللہ کے رسول ہے، خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، رازق نہیں ہے، جو ہے نا انسان ہے، اور موت انسانوں کو آتی ہے اور لازماً آتی ہے۔ ابلیس مشہور نام ہے نا جی، آج کل تو زیادہ واقفیت ہوگی اس سے لوگوں کی، اور اس کا کیا آتا ہے، الا ابلیس، جیسے ہم کہتے ہیں نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ پڑھ لیجئے کہ الا کا مطلب مگر، سوائے ہوتا ہے، اور الا اور اس کے بعد والا لفظ جملے کا ایک ٹکڑا بن جاتے ہیں، اور دونوں کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے۔ الا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے شروع میں آخر میں زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ابھی پڑھا تھا نا لا، لا کیا کرتا ہے، لفظ کو تبدیل کرتا ہے، الا کیا کرتا ہے، کوئی تبدیل نہیں کرتا، اس سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ الا اللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا، سوائے اللہ کے۔ الا الرحمن کا مطلب کیا ہو جائے گا، الا الحق
الحق سوائے حق. دیکھیں یہاں پہ زبر تھا، یہاں پیش، اور یہاں پر کیا ہو گیا پھر زبر. الا الظن سوائے گمان کے. قرآن کریم ان کی خیالات کو جو وہ لوگ اپنے تئیں بنایا کرتے تھے، قرآن کہتے ہیں ان کے جو خیالات ہیں وہ ان کے گمانات ہی ہیں. حقیقت گمان سے کیا ہوتی ہے؟ بالاتر ہی کوئی چیز ہے. الا الضلال کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سوائے گمراہی. ضلالت سے، گمراہی سے جی، کہ اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے. الا الحسنہ کے مطلب کیا ہو جائے گا؟ مگر اچھائی یا سوائے اچھائی کے. یہ اس وقت آپ کو ترجمہ ذرا اجنبی سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوگا تو اس وقت آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی قسم کی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی. الا الاصلاح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سوائے اصلاح کے. وما اريد الا الاصلاح. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میرا ارادہ، میرا کام اصلاح کے سوا کچھ نہیں، میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے. کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. الا الاحسان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سوائے احسان کے. الا القوم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الا الحیات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سوائے زندگی کے. الا الساعۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سوائے قیامت کی گھڑی کے. الا الشیطان الا ہوا سوائے اس کے. الا انا سوائے میرے. الا انت سوائے آپ کے. الا البلاغ سوائے وما علی الرسول الا البلاغ، اور میرے رسول کی ذمہ داری سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں. یعنی اس کا کام کیا ہے؟ دعوت کا پیغام پہنچا دینا. الا النار سوائے آگ کے. الا الدہر سوائے زمانہ کے. الا ابلیس سوائے ابلیس کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، سوائے بھی کیا جا سکتا ہے. سیاق و سباق سے ہم کیا کریں گے؟ کسی کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. یہی الا جس طرح الف لام سے شروع ہونے والے اسماء کے شروع میں آتا ہے، اسی طرح جو ہے نا بغیر الف لام سے شروع ہونے والے اسماء کے شروع میں بھی آتا ہے، اور ایسے اسماء کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ کسی یا ایک کا اضافہ کریں گے. الا لعب سوائے کسی یا ایک کھیل کے. لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیل. الا سحر کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سوائے یا ایک جادو کے. الا نذیر کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کسی یا ایک ڈرانے والے کے. الا خزي کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ سوائے ایک یا کسی رسوائی کے. الا ذکر کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سوائے ذکر کے. الا افک کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جی یہ نیا اللہ سے پہلے گزر چکا ہے. سوائے جھوٹ کے. جی جزاک اللہ جی. الا متاع. متاع کہتے ہیں دنیاوی سامان زندگی کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن متاع کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی دنیاوی زندگی کا سامان دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں. دھوکہ ہے، فریب ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم سے چھین لیا جاتا ہے. ہم جی کھیل، لعب کھیل کو کہتے ہیں. الا الہ کا مطلب کیا ہوگا؟ سوائے. الا الہ واحد سوائے ایک اللہ کے. الا رسول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سوائے رسول کے. الا دعاء کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سوائے پکارنے، دعا جسے ہم کہتے ہیں دعا کے. الا قلیلا سوائے تھوڑے سے کے. سمجھ آئے گی؟ الا بشرا سوائے خوشخبری کے. الا رحمتاً سوائے. الا شیطانا. الا عذابا. الا امتا. الا فتنة. الا بشرا ایک بشر انسان کے. الا ایمانا سوائے ایمان کے. الا احسانا. الا وحیا وحی کے. الا فرارا سوائے فرار. فرار اردو زبان میں فرار ہے، اور جو ہے عربی زبان میں فرارا سوائے
فرار بھاگنے کے، جو ہے قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ ایک بندہ دوسرے سے ایسے بھاگ رہا ہوگا، فرار ہو رہا ہوگا، جس طرح اس دنیا کے اندر کوئی مجرم پولیس سے کیا ہوتا ہے، فرار ہوتا ہے، بھاگتا ہے، مفرور جسے ہم کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وہاں بھی یہ منظر ہوگا، کیا ہوگا، ایک دوسرے سے کیا ہوں گے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، الا فرارا، سمجھ آئی جی؟ الا یومن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، الا سلامن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، سوائے سلامتی کے۔ اب ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات خود کر سکتے ہیں تھوڑا سا غور کرنے کے بعد۔ پہلی آیت کا ٹکڑا ہے جی الا فی غرور، ذرا غور کیجئے جی، کچھ حضرات بول رہے ہیں باقی حضرات نہیں بول رہے، سوائے یا مگر، فی کا ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے، غرور پڑھا تھا نا، میں غرور کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا، دھوکہ، اور ہم نے بتایا تھا کہ تنوین ہوگی تو ترجمہ کیا کریں گے، ایک یا کوئی کا ترجمہ کریں گے، تو کیا کہا جائے، الا فی غرور، مگر ایک دھوکہ میں، الا بالحق کا ترجمہ کیا ہوگا، حق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ، الا للہ، سوائے اللہ کے لیے، مگر کیا ہے، اللہ کے لیے، الا بقدر، مگر تقدیر سے۔ اچھا یہ باب قرآن حکیم میں بعض جگہ عربی زبان کی ضرورت تو ہوتی ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انگریزی زبان میں بعض اوقات پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پریپوزیشن کا ترجمہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات آپ کہ انگریزی زبان میں وہاں پر کوئی حرف استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آپ کو اردو زبان میں ڈھالنے کے لیے وہاں پر کسی پریپوزیشن کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ عربی زبان کی ضرورت تو ہوتی ہے مگر اردو زبان میں اس کے لیے کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اس کے ترجمہ کی بھی بات کیا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جب ہم سیاق و سباق کے ساتھ پوری آیت کو لیں گے تو وہاں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا من ضریع، یہاں پر اس کا ترجمہ کیا جائے گا سوائے بدبودار کڑوے پودے کی، جہنمیوں کے غذا کی بات ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا، الا من ضریع، سوائے بدبودار کڑوے ذائقے والا ایک پودا ہے، اس کی جو ہے نا، ایک ہمارے ہاں حکیموں کے پاس ایک پڑا ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ تنبا کہتے ہیں، کبھی سنا ہوگا، کبھی جا کر حکیم سے کہیں ذرا تنبا دکھا دیجیے گا اور اس کو چکھیے گا کہ آپ کو جو ہے کرواڑ کا پتہ چل جائے، اتنا سخت کڑوا ہوتا ہے، اتنا سخت کڑوا ہوتا ہے کہ انتہا نہیں۔ بس اسی طرح کی یہ تو دنیا کا ایک جو ہے نا وہ ہے، آخرت میں اس کی کڑواہٹ نہ کسی انسان نے دیکھی نہ کسی انسان نے سنی۔ الا فی کتاب، مگر کتاب میں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر کیا ہے وہ کتاب میں کیا ہے، لکھ دی ہے۔ الا بسلطان، مگر دلیل کے ساتھ۔ الا علی اللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، سوائے اللہ پر۔ الا فی ضلال ترجمہ کیا ہوگا، مگر یا سوائے گمراہ مددگار کے۔ الا، یہ بھی جبل نہیں ہے یہ، الا بحبل من الناس ہے، کیا ہے، الا کتاب میں کس طرح ہے جی، حبل ہی ہے نا جی، الا بحبل ہے، سوائے سہارے کے۔ الا علی قوم، سوائے ایک قوم پر۔ الا لاجل، سوائے ایک مدت کے لیے یا مگر ایک مدت معلومہ کے لیے۔ اب یہی الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے، آپ حضرات ان میں سے ان الفاظ کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ کا ترجمہ کیا کریں گے، اس طرح الغیب للہ، الدین للہ، الحکم للہ، یہ بہت آسان الفاظ ہیں۔ الملک للہ، بادشاہت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ الانفال للہ، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار، بہترین انجام کس کا ہوگا، تقوی، متقیوں کے لیے۔ ھذا بیان للناس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، یہ
بالکل واضح بیان ہے کس کے لیے؟ ھذا بلاغ للناس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ پہنچانا ہے لوگوں تک یا لوگوں کے لیے. ان الارض للہ، ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک. ارض کا ترجمہ زمین، للہ کا ترجمہ اللہ کے لیے. اب ملا کر ترجمہ کیجئے. ان الارض للہ، بے شک زمین کس کے لیے ہے؟ اچھا جی. ھذا بصائر للناس، بشک نہیں ہے جی. ھذا یہ، بصائر بصیرت کی باتیں ہیں. کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. قرآن بصیرت کی باتیں ہیں. اگر آپ اسے دل کی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا. اور اگر آپ اس سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، آپ نے صرف اسے طاقوں میں سجانے کے لیے رکھا ہے یا گلوں میں لٹکانے کے لیے رکھا ہے یا قسم و قرآن کے لیے رکھا ہے، تو دیکھیں یہ کتاب اللہ ہے، کتاب ہدایت ہے. عمر جیسا شخص اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو 52.5 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمراں ہوتا ہے اور اسلام کا نظام نافذ کرتا ہے. اور ایسا غلبہ اسلام کا کہ دنیا جو ہے نا، آسمان دنیا نے ایسا غلبہ دیکھا نہیں. میں اور آپ نے اس کو صرف چف کے لیے رکھا ہے، دلہنوں کو تحفے میں دینے کے لیے رکھا ہے، طاقوں میں اونچا کہیں قسم وغیرہ کھانی پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے رکھا ہے. لہٰذا ہم اس سے جو کام لے رہے ہیں جو ہے نا اتنا ہی ہمیں سے کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ کتاب انقلاب ہے، یہ تبدیلی کی کتاب ہے. جس نے قرآن کو پڑھ لیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی جذبہ نہیں ابھرا، کوئی کار خیر کے لیے نہیں آگے بڑھا، کوئی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، اس کے دل میں کوئی جو ہے نا رمق چنگاری نہیں پیدا ہوئی، تو ہمارے اساتذہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ اس نے قرآن کی ریڈنگ کی ہے، ریڈنگ اسٹڈی نہیں کی، ریڈنگ پڑھا ہے. جس طرح اخبار پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جائیں بس. اگر اس نے سمجھ کے پڑھا ہے تو یہ کتاب بندے کو بیٹھنے پہ نہیں اٹھنے پر مجبور کرتی ہے. یہ کتاب بے عملی پر نہیں عمل پر ابھارتی ہے. یہ کتاب رب سے جوڑنے پر لگا دیتی ہے. یہ کتاب تو رات کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان چھین لیتی ہے. بندہ ٹک نہیں سکتا کہ مجھے رب کا پیغام سمجھ میں آ گیا ہے اور یہ پیغام میں نے آگے پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. اور جو میری طرح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی، اللہ غفور الرحیم ہے. ہاں یہ تو ہمارے ہاں بہت سارے مسجد کے ممبر سے ہر جمعہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو. جنت کے دروازے تو جنت بنائی تمہارے لیے گئی ہے، تم لوگ نہیں جنت میں جاؤ گے تو اور کون جائے گا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے الفاظ تو ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ من قال لا الہ، باقی حدیثوں میں بھی تو ہے کہ شرک نہ کیا ہو، گناہ کبیرہ نہ کیا ہو تب دخل الجنہ. خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے من قال لا الہ الا اللہ، تو سب نے پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، لوگوں کے حقوق کھاتا رہے. من قال لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پہلی شرط شرک نہ کیا ہو، نمبر 2 گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، تب دخل الجنہ. میں نہیں دخل الجنہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے اس کے لیے. گناہ کبیرہ جو ہے نا گناہ گاروں کے لیے تو بنائی ہے. ایسا تھوڑی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا تب جنت میں جائے گا. اللہ کی سنت معاف کرنے کی نہیں ہے کہ بس سب کو بخشتا رہے، معاف کرتا رہے. وہ تو جہنم کس لیے بنائے؟ اگر یہی سسٹم ہو، میں اگر اس کو کہوں پاکستان کی عدالتوں کا کہ مجرم اور غیر مجرم، حلال کمانے والا حرام کمانے والا سب کیا ہے معزز ٹھہریں، تو پھر تو پاکستان کا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو بے انصافی کا ہے، ظلم کا معاشرہ ہے. اللہ کے ہاں تو عدل ہوگا. ساری زندگی ایک بندے نے حرام نہیں کھایا، اللہ کی بندگی میں اپنا سب کچھ کھپا دیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا. اور دوسرے صاحب نے ساری زندگی حرام کے سوا کچھ کمایا نہیں، اللہ کے دین کے خلاف ساری زندگی گزاری، وہ بھی جنت میں چلا گیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر. تو پھر تو یہ عدل نہ ہوا نا پھر اللہ کا. پھر تو عدل نہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا. اور یہ قیامت قائم اس لیے کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو اچھے اور برے ہیں ان کو میزان میں تولا جائے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. قرآن سورہ حاقہ میں جو کہتے ہیں ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ مومن کہہ رہا ہے نا.
اور یہ جو سورہ مدثر میں کہا جاتا ہے کہ تم سقر میں کیوں گے، تو کہتے ہیں لم نک من المصلین، تو عیسائی تھوڑی نماز پڑھتے ہیں، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، یہ پاکستان کے لبرل ہی تو ہیں، اور کون ہیں؟ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ یہ جو سقر میں ہوگا یہ وہ ہوگا جو نمازیں فرض تھی نماز نہیں پڑھتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانا ضروری تھا، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، اور اڑایا کرتا تھا مذاق، ان مولویوں کو دیکھو، ان کو دیکھو، جو ہے نا یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، قرآن کا مذاق، رسول کا مذاق، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے آئی ہیں، اس لیے جو ہے نا ہمارے ہاں علماء کرام بڑے آسانی کے ساتھ جنت کا راستہ تو بتا دیں کہ جنت کا راستہ یہ ہے، اور بہت جو ہے نا آسانی کے ساتھ آپ سب جنت میں چلے جائیں گے، لیکن انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو باقی ہمارے کرتوت ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اگر سب اس طرح جنت میں جانے لگ گئے تو پھر تو جو ہے نا ہو گیا، جو ہے نا پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا ضرورت پڑی تھی احد میدان توڑوانے کی، طائف میں پتھر کھانے کی، ہجرت کرنے کی، بیٹھے رہتے مکہ میں اللہ اللہ کرتے، اور نواسۂ رسول نے کربلا کے میدان میں پورے خانوادہ رسول کو کٹایا، تو اسی لیے تو کٹایا نا کہ حق کا غلبہ، حق نہ ہو تو پھر اچھا جی آگے چلے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہاں پر دیکھیں آیت تھوڑی اور اسٹینڈ ہوگی، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو یقیناً عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا مکمل کامل، یہ اس طریقے سے جو ہے نا آہستہ آہستہ جملوں میں کیا ہوتا ہے جو ہے نا اب دیکھیں للہ کے شروع میں اگر فا ہے تو اب فللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اللہ ہی کے لیے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آئے فللہ العزت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو عزت اللہ ہی کے لیے، فللہ المکر جمیعا کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ جی اچھا آپ بتا بھی نہیں رہے یہ ایسا پڑھا لیا اور ہم نے اور نامہ کو کیوں یہاں پر آ گئی ہے، اگر یہاں کی نہیں ہے یہ غلطی سے آ گئی ہوگی، جو ہم نے سبق پڑھا وہ سبق نمبر 8 تھا۔ چلیں جی، تو آپ انشاءاللہ اس کو پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے، انشاءاللہ اس میں کچھ غلطی ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جو ہم اگلا سبق جو پڑھیں گے، سبق نمبر یا دیکھ لیجئے یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، اور یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 اور سبق نمبر 12 بھی اسی طرح کا سبق ہے جس طرح ہم نے پڑھا۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے لا پڑھا، سبق نمبر 9 میں الا پڑھا، سبق نمبر 10 میں ہم واو کے ساتھ پڑھیں گے، اور سبق نمبر 11 میں ہم ان الکتابہ کے ساتھ پڑھیں گے، سبق نمبر 12 میں کانا کے لفظ پڑھیں گے، یہ سبق نمبر 13 میں یا آدمو۔ یہ قرآن کریم کے جملوں کے مخصوص اسلوب ہے، مخصوص فارمیٹس ہیں، ان فارمیٹس کے مطابق قرآن کریم میں سینکڑوں جملے، درجنوں جملے آ رہے ہوتے ہیں۔ ان فارمیٹس کو سمجھنے سے جو ہے نا آپ خود بخود ان جملے کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، جس طرح لا آیا، الا آیا، اور اس طرح مختلف فارمیٹس آتے چلے جائیں گے، اور جملوں کے معانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جملوں کے قرآن کریم کی آیات میں آپ کو جو ہے نا مزید آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔